پیارے بچوں السلام علیکم۔ یو پی ایس نوپورہ کلاس 8ویں سبجیکٹ اردو ہے۔ موضوع گوتم بدھ۔ ہم گوتم بدھ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا جن کا اصلی نام جو ہے وہ صدارت تھا۔ تو 29 برس کی عمر میں گوتم نے اپنی ازواجی زندگی سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دیا۔ وہ نکل گئے، اپنے ازدواجی زندگی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ پھر جانے کے بعد انہوں نے فاقہ کشی بھی اختیار کی۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں، فاقہ کشی سے جسم کو اذیت ملتی ہے، وہ دکھ ملتا ہے اس کو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، چنانچہ انہوں نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینی شروع کی اور فاقہ کشی کو ترک کیا۔ فاقہ کشی انہوں نے چھوڑ دی۔ خلوت میں انہوں نے انسانی موجودگی کے مسائل پر اشتراک کیا۔ خلوت کہتے ہیں اکیلے پن کو، تنہائی میں انہوں نے انسانی موجودگی کے مسائل پر اشتراک کیا اور اسی میں وہ ڈوب گئے، ان خیالوں میں ڈوب گئے۔ کسی خیال میں ڈوب جانا اشتراک کہتے ہیں۔ آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم الجثہ انجیر کے درخت کے تلے بیٹھے تھے، انہیں اس چستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے۔ جب وہ ایک انجیر کے بہت بڑا درخت کہتے ہیں، جیسا بڑے درخت کو کہتے ہیں، اس کے نیچے بیٹھے تھے، انہیں یہ سب کچھ پتہ چلا کہ یہ جو ٹکڑے ہیں ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو محسوس ہوا۔ صدارت نے تمام رات فکر میں گزاری۔ وہ پوری رات اسی فکر میں رہے۔ صبح ہوئی تو ان پر منکشف ہوا کہ انہوں نے حل پا لیا ہے، اور یہ کہ وہ اب بدھ بن گئے ہیں۔ انہیں یہ کھل کر سامنے آ گیا کہ اب وہ بدھ بن گئے ہیں، جس کے معنی ایک صاحب بصیرت کے ہیں۔ بدھ کے معنی کیا ہیں؟ ایک صاحب بصیرت۔ تب ان کی عمر 35 برس کی تھی۔ اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ 35 سال کی تھی۔ زندگی کے باقی 45 برس انہوں نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے۔ بعد میں وہ نکل گئے، اس میں باقی 45 سال جو انہوں نے کہاں گزارے؟ شمالی ہندوستان کی طرف سفر میں گزارے۔ وہ سفر میں نکلے، وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتے جو انہیں سننے آتے تھے۔ وہ انہیں کو بولتے تھے جو ان کی باتیں آ کے سنتے تھے۔ 483 قبل مسیح میں اپنی وفات کا سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکے تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی 483 قبل مسیح میں، اس وقت تک ان کے ہزاروں پیروکار بن گئے تھے، ان کو ماننے والے لوگ بن گئے تھے۔ اگرچہ ان کے افکار تب تک تحریری طور میں نہیں تھے، بعد میں ان کے چیلوں نے ان کا ایک ایک حرف یاد رکھا۔ افکار فکر کی جمع ہے۔ ان کی تحریری طور میں نہیں تھے، تحریری صورت میں نہیں تھے، تحریر کہتے کسی لکھائی میں نہیں تھے۔ ان کے چیلوں نے ان کو ایک ایک حرف یاد رکھا تھا۔ یہ باتیں نسل در نسل زبانی طور ہی سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہیں۔ یہ ایک نسل سے دوسری نسل زبانی طور پر کسی تحریر میں یہ نہیں تھے۔ ایک یاد کرتا تھا، وہ دوسرے کو بتا دیتا، پھر دوسرا یاد کرتا تھا۔ بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیاں کے عنوان سے سمیٹا جاتا ہے۔ بدھ کی جو تعلیمات ہیں ان میں 4 چیزیں انہوں نے رکھی ہیں، سچائی کی 4 چیزیں انہوں نے رکھی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں انگریزی میں 4 نوبل ٹروتھس کے عنوان سے سمیٹا جا سکتا ہے۔ پہلا ہے، اول انسانی زندگی اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن۔ جو انسان اول انسانی زندگی اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن، پیدائشی زندگی میں اس کا جو پیدائشی جو فطری طور پر جو پیدائشی طور پر جو اس میں دکھ آتے ہیں، جو پیدا ہوتا ہے وہ دکھ میں پیدا ہوتا ہے۔ دوم، دکھوں کی وجہ خواہشات کا ہونا۔ دوسرا جو ہے، دکھ تب ہی ہوتے ہیں کہ جس کے خواہشات زیادہ ہوتے ہیں، وہ زیادہ خواہشات رکھتا ہے۔ سوم، خواہشات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ خواہشات جو ہے ان کو روک دینا ہے۔ یہ خواہشات جو ہوتے ہیں اپنے تک انسان روک بھی سکتا ہے، بڑھا بھی سکتا ہے۔ اسے اصلاحاً نروان کہا جاتا ہے۔ اسے پا بھی سکتا ہے، اس سے انسان نجات پا بھی سکتا ہے، وہ اپنے تک ہے۔
اس کے لغوی معنی پھٹ پڑنے یا تنصیح کرنے کے ہیں۔ چارم، اس کا علاج نہ کڑی تپسیا ہے۔ وہیں چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کا علاج کڑی تپسیا کہتے ہیں، بات ہوتا ہے، زیادہ بات بھی نہیں ہے، اور نہ سہل پسندی، گوئے نہ ہی کاہلی، گوئے سستی بھی نہیں کرنی ہے، بلکہ میاں روی سے کام لے کر یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میاں روی کہتے ہیں درمیانی طریقے سے وہیں رہ کر انسان، درمیانی راہ پر رہ کر انسان اس کا مقصد پا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد کا ویڈیو انشاءاللہ ہم باقی آئندہ کے سبق میں پڑھیں گے۔ باقی والسلام۔